مقصود تو یہی ہے نا. تو میں آپ کو کہوں گا آپ 3 باتیں ہیں جو آج کے اس درس سے میں اور آپ لے کر اٹھیں. پہلی بات، ماں باپ فوت ہو جائیں تو کثرت کے ساتھ ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی جائے. ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے تب بھی. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے اس کی رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کل کا ختم دلوائیں، آپ چہلم کی تقریب رکھیں، یا سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کروائیں، تو یقیناً یہ باعث برکت بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرائے. تو یقیناً بعض اوقات دوست احباب محافل کا انعقاد کرتے ہیں تو باعث برکت ہوتی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن روزانہ تو آپ اتنے لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے. اور دعا تو روزانہ کرنی چاہیے، بلکہ دن میں کئی مرتبہ کرنی چاہیے. تو پھر کیا کیا جائے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ یہ دعا نہیں کر لیتا، ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یہ بہترین وظیفہ ہے. ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ پڑھنے کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور تیسرا نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک بخشش و مغفرت کی دعا نہیں انسان کر لیتا. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہ تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج میں اور آپ دیکھیے ہم کہاں پہ کھڑے. 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں. ہماری مسجدیں ویران ہیں اور ہمارے گھر قبرستان بنے ہیں. کاش کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے. اس بات پہ اتنا محاسبہ کیا جائے کہ یار 25-30 سال ہو گئے میں جس رب کا رزق کھا رہا ہوں، جس کے انواع و اقسام کے کرم ہیں جو میرے اوپر برس رہے ہیں، ہر لمحہ میں اپنی سانس پہ اس کی جو ہے وہ کرم نوازیوں کا محتاج ہوں، اور ابھی تک میں نے اپنے سجدے کو ہی لازم نہیں کیا ہے اپنے لیے. کاش کہ ہم اس کے اوپر سوچیں، اپنے گھروں کے اندر اپنے بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میٹنگ کی جائے اور اہم موضوع کے اوپر بات کی جائے. دیکھو آج ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میرا بیٹے کا جو ہے میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ میں میرٹ نہیں بنا. ہمیں یہ فکر ہے اس کے میٹرک میں نمبر کہیں تھوڑے نہ آ جائے. ہمیں یہ فکر ہے کہ اس کو سائنس کیوں نہیں آتی ہے. ہمیں یہ ٹینشن ہے کہ اس کی عمر 16 سال ہو گئی ہے اور اس کی ابھی تک میٹرک کی ریاضی کلیئر نہیں ہوئی. ہمیں بڑی فکریں ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر کس دن لگے گی کہ بیٹا 25 سال کا ہو گیا، ابھی تک اس کو رب کے حضور جھکنے کی عادت نہیں ہے. سوال تو یہ بھی ہے، اور یہ وہ سوال ہے کہ جس کے بارے کل قیامت کے دن اللہ خود پوچھے گا. ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. میں جس شے کے بارے میں کل قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز. فإن صلحت فقد افلح وانجح. تو میں جس کی نماز ٹھیک نکلی وہ کامیاب ہو. وإن فسدت فقد خاب وخسر. اور جس کی نماز ٹھیک نہ نکلی وہ ذلیل و رسوا کر دیا جائے. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہی تھی کہ لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. مجھے اور آپ کو آخری وصیت حضور اسلام کی امت کے نام دی. آج کسی سے کہیں کہ جناب نماز کی جو ہے وہ گھر میں عادت بننی چاہیے، تو وہ کہتا ہے جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے. ہم تو بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھا کہ آپ نہیں پڑھتے تو ہم کہتے ہیں. کسی سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے. بڑی معقول بات ہے، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے. لیکن میں ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں. آپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا
آپ نے اسکول جانا ہے، صبح 7 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک بچہ اسکول میں جاتا ہے، 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک ٹیوشن سینٹر جاتا ہے، گھر آتا ہے تو ماں پھر بٹھا دیتی ہے، ابھی تمہارا ایک ہوم ورک رہتا ہے، پہلے یہ مکمل کرو پھر تمہیں میں سونے کی اجازت دوں۔ 8-10 گھنٹے بچہ اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا کام کر رہا ہے۔ اسکول جانا چاہیے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن میرا ایک سوال ہے، کمپیریٹیولی ذرا دیکھیں کہ ہم کام کریں۔ آپ نے کہا جناب ہمارا کام تو بچے کو کہنا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیا کریں؟ ہم تو کہتے رہتے ہیں اب نہیں پڑھتا تو کیا کریں؟ میرا ایک سادہ سا سوال ہے، 10 گھنٹے بچہ پہلے اسکول جاتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھر آ کے بھی آدھا گھنٹہ کوئی ہوم ورک رہتا تو کرتا ہے، وہ کس کے کہنے پہ کرتا ہے؟ ماں باپ کے کہنے پہ کرتا ہے۔ وہ ماں باپ جو کہتے ہیں نماز کا کہتے ہیں تو نہیں پڑھتا، ہم کیا کریں؟ کبھی کسی نے میرے سے تو آ کے نہیں کہا کہ ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا اسکول جایا کرو، حضرت صاحب اسکول نہیں جاتے، کوئی وظیفہ بتا دے بچے اسکول خوشی سے جائے، یہ کسی نے نہیں آ کے پوچھا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یار ایک ہی بچہ ہے، ماں باپ کا حکم بھی ایک ہی ہے، پر حکم دو ہیں۔ ایک حکم ہے بیٹا اسکول جایا کرو، ٹیوشن جایا کرو، کام کیا کرو، دوسرا حکم ہے بیٹا نماز پڑھا کرو۔ ایک حکم ہے 10 گھنٹے کا، دوسرا حکم ہے 10 منٹ کا۔ بچہ یہ کہتا کہ میں اسکول نہیں جا سکتا، 10 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، میری سمجھ نہیں آتی، اتنا لمبا طویل عرصہ میں آپ کے حکم کی پابندی نہیں کر سکتا۔ ہاں 10 منٹ کی نماز میں پڑھ لیتی ہوں، یہ بات تو سمجھ آتی تھی، لیکن ایک ایسا عجیب بچہ ہے 10 گھنٹے کی بات خوشی خوشی مان رہا ہے، 10 منٹ والی بات تو مانتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس زور سے ہم نے سکول کی تلقین کی ہے اتنی زور سے بھی نماز کی تلقین نہیں ہوئی۔ بچے کو بھی اچھی طرح پتا ہے یہ نماز کا کہتے ہیں، پڑھ لیتا بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھی کوئی ٹینشن، لیکن سکول اگر میں نہ گیا، پہلے دن ماں ناراض ہوگی، دوسرے دن بات پڑے گی، تیسرے دن باپ کا لہجہ ٹیڑھا ہو جائے گا اور مزاج سخت ہو گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ تو مجھے سکول جانا ہے۔ بچے کو پتا ہے اگر میں سکول نہ گیا تو شادی پہ چچا سے ملاقات ہوگی تو چچا کا پہلا سوال بھی یہ بھی تمہارا میٹرک میں کتنے نمبر آئے ہیں۔ خاندان والے تو کہتے ہیں دیکھ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، فلاں کا بیٹا انجینئر بن گیا، مسئلہ تو یہ ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے کہا دیکھ فلاں کا بیٹا 5 وقت کا نمازی ہے، تو نماز نہیں پڑھتا۔ یہ تو مسئلہ نہ چاچو کو ہے، نہ ماموں کو ہے، نہ خالہ کو ہے، نہ ماں باپ کو یہ پریشانی، یہ ٹینشن نہیں ہے کہ نمازی ہے کہ نہیں، ٹینشن یہ ہے کہ تجھے سائنس کیوں نہیں آتی، مسئلہ یہ ہے کہ تجھے انگریزی کیوں نہیں آتی، ایشو یہ ہے کہ تو اسکول کیوں نہیں جاتا، پریشانی یہ ہے تیرا کالج میں داخلہ میرٹ پہ کیوں نہیں ہے۔ اس کو پتہ عزت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب ہم نے عزت اس کے ساتھ جوڑ دی تو بچہ ساری رات جاگا، اس کو پتہ میں نے اس خاندان میں عزت بنانی ہے، اور لوگ عزت اس کی کرتے ہیں جو میٹرک پہ 6 نمبر لیتا ہے، شاباشی اسے ملتی ہے جو سائنس پڑھتا ہے، شاباشی اسی ملتے ہیں جو اچھا ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ تو جب ہم نے ان چیزوں کے ساتھ عزت جوڑ دی تو بچے کو بھی پتا ٹھیک ہے، کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نماز پڑھ لیا کرو، اور کبھی کبھی میں پڑھ بھی لیتا ہوں، یہ اتنا پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے، اصل یہ ٹینشن نہیں ہے، اصل ٹینشن یہ ہے میرے اسکول کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اصل ٹینشن یہ میری ٹیوشن کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جس چیز کو ہم نے اہمیت دی ہے تو پھر گزرتے ہم نے کبھی کہہ دیا بیٹا نماز بھی پڑھا پڑے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں، اور پھر ہم کہہ رہے ہمارا کام تو کہنا ہے۔ حضور والا گھر میں ایک دن بچہ اسکول نہ جائے، دکان پہ باپ پریشان بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دوست آ کے پوچھتا ہے خیر تو ہے، بڑے اداس لگ رہے ہیں، کہتا پتہ نہیں کیا بات ہے یار، 3 دن ہو گئے بچہ اسکول نہیں جا رہا، بڑی پریشانی ہے، بیمار ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ 3 دن بچہ اسکول نہ جائے، باپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جائے، اس کا فیوچر خراب ہو جائے، ماں کہتی اس کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کو ہاسٹل میں داخل کروا دو، کسی طرح اس کا مستقبل بن جانا چاہیے۔ کون سا مستقبل حضور والا؟ جو 20 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، 60 سال کا ہے، بلاخی مستقبل ختم ہو جانا ہے۔ جس مستقبل کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ مستقبل نہ ختم ہونے والا ساتھ، اور وہ آنا ہے، اور وہ ڈائریکٹلی نماز کے ساتھ، بندگی کے ساتھ جڑا ہوا۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے بندے کو دیتا ہے نجات۔ ایک مالک کی دہلیز پہ جھکنے والا در بدر کی ٹھوکریں کھا سکتا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ آئی، تو ہم آرزو سارے رکھتے ہیں، خواہش ہماری سب کی ہے۔ خواہش کیا ہے؟ دعا کریں جی بیٹا 5 وقت کا نمازی بنے، دعا کریں بیٹا نیک ہو جائے، دعا کرے اللہ اس کو جو ہے وہ سعادت نیکی عطا کرے۔ لیکن زور ہمارا ہے، دیکھو میں اگر اسلام آباد جانا چاہتا ہوں تو خالی میری چاہت سے تو نہیں ہوگا، اچھا جانا میں اسلام آباد چاہتا ہوں
لیکن ٹکٹ میں نے ملتان کی کروائی ہوئی، اور میں کہتا ہوں دعا کریں میں ملتان سے میں اسلام آباد پہنچ جاتا، ایسا تو نہیں ہوگا؟ کوئی مجھے کہے گا میاں اگر اسلام آباد جانا ہے تو لائن بدلو، ادھر آؤ، اس طرف جاؤ، یہ اسلام آباد کا راستہ ہے۔ آرزو کرنے سے، خواہش کرنے سے، تمنا کرنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، راستہ بدلنا پڑے گا، اپنی منزل کو تعین کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور بڑے خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں پنجگانہ سجدے کا مزاج رکھتی ہیں۔ یقین جانیے بڑی خوش قسمت ہیں وہ اولادیں، اور بڑے سعادت مند ہیں وہ ماں باپ جن کے اولادوں کو سجدے کی توفیق حاصل ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع موجود ہے، جو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو گڑ گڑاتے ہیں، جو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، جو رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں دل لرز رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والے اس کو مسیطڑ کہیں، دنیا والے کہیں یہ پیچھے رہ گئے، یہ دنیا والوں کا مسئلہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، رب کا قرآن ضمانت دیتا ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہ ہے جس کی سجدوں کی لذت اس کو نصیب ہے، جس کی پنجگانہ نماز پوری ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ تو مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی پہلی بات جو مجھے اور آپ کو اپنی روح